السلام علیکم ناظرین، میں محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل تعلیمی دنیا۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو کے اندر سبق دیا تھا، سبق نمبر 20، اور سبق نمبر 20 کے اندر میرا تختی نمبر 18 تھا۔ آج کا میرا سبق ہے سبق نمبر 21 اور تختی نمبر 19۔ تو قاعدہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو پڑھنا ہے اعوذ باللہ اور بسم اللہ۔ چلیے پڑھیے میرے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 19، مد کا بیان۔ مد کسے بولتا ہے میں آپ کو نیچے سمجھاتا ہوں۔ یہاں پہ دیکھیں 1 2 3 تین لائن دیا گیا ہے اور 3 لائن کا یہاں پہ سبق بھی ہے۔ یہاں پہ دیکھیں بتا رہا ہے حروف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو مد متصل مد واجب بمعنی اہم ہوگا۔ حروف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو مد متصل مد واجب بمعنی اہم ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ بتا رہا ہے حروف مد کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو مد منفصل مد جائز ہوگا۔ پھر تیسرے لائن میں بتا رہا ہے حروف مد کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں۔ تو یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ اب مد کسے بولتا ہے میں آپ کو اوپر بتا رہا ہوں۔ اس کو مد بولتا ہے، اس کو بڑی مد اور اسے چھوٹی مد بولا جاتا ہے۔ یہ ہے مد متصل مد منفصل مد لازم۔ چلیے پڑھیے میرے ساتھ۔ جیم الف مد زبر جا، جیم الف اور یہ مد اور یہ زبر۔ جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر ا، جا ا۔ اب یہاں پہ دیکھیں حروف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں، حروف مد کے بعد حمزہ، اس کو حمزہ بولتا ہے۔ حمزہ اسی کلمے میں مطلب ساتھ میں ہے تو اس کو مد متصل بولتا ہے۔ ان کو تھوڑا ہم کو کھینچ کر پڑھنا ہے تھوڑا زیادہ۔ جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر ا، جا ا۔ سین یا مد زیر سی، حروف مد کے بعد بھی حمزہ اسی کلمے میں، اس کو بھی حمزہ ہی بولتا ہے تو ان کو بھی تھوڑا ہم کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ حمزہ تا زبر ات، سی ات۔ سین واو پیش، سین واو مد پیش سو، حمزہ پیش او، سو او۔ اب یہ مد منفصل والا لائن ہے۔ یہاں پہ دیکھیں حروف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، مطلب یہاں پہ دیکھیں حروف مد کے بعد حمزہ مطلب ساتھ میں ہی ہے لیکن یہاں فا ہے یا ہے، یا کے اوپر مد ہے، پھر حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، مطلب الگ آ رہا ہے دوسرے کلمے میں۔ فا یا مد زیر فی، حمزہ میم زبر ام۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اس کو الف بولیں گے۔ جو الف خالی نہ ہو اس کو حمزہ بولتا ہے۔ تو یہ الف خالی نہیں کیونکہ اس کے اوپر حرکت لگی ہوئی ہے مطلب زبر، تو اس کو ہم حمزہ بولیں گے۔ ایک حمزہ تو یہ الگ ہوتا ہے، اس کو حمزہ ہی بولا جاتا ہے، ان کو الف بھی بولا جاتا ہے۔ اگر اس کے اوپر زبر زیر پیش یا مطلب کوئی حرکت لگی ہو تو یہ حمزہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ حمزہ میم زبر ام، فی ام، را زیر ری، نون الف زبر نا، فی امرنا۔ یہ مد کو زیادہ کھینچنا ہے، یہ مد کو تھوڑا کم کھینچنا ہے۔ لام الف مد زبر لا، یہاں پہ الف بولیں گے، یہ مد حرکت میں نہیں آتا ہے۔ حمزہ زیر ای، لا ای، لام کھڑا زبر لا، لا الہ، ہا زبر ہے، لا الہ۔ حمزہ نون زیر ان، نون الف مد زبر نا، اننا۔ حمزہ نون زبر ان، زا لام زبر زل، انزل، نون الف زبر نا، انا انزلنا۔ مد لازم والا لائن ہے یہ۔ حمزہ لام کھڑا مد، حمزہ لام یہ کھڑا زبر یہ مد، حمزہ لام کھڑا مد زبر آل، حمزہ کھڑا زبر آ، آل آ، نون زبر نہ، آل آن۔ اس کو بھی تھوڑا ہم کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے نا حروف مد کے بعد والے حرف پر، حروف مد کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ نون زبر نہ، آل آن۔ ہا الف جیم مد زبر حاج،
ہا الف جیم مد زبر حاج۔ اب یہاں دیکھیں حروف مد کے بعد والے حرف پر جزم یا تشدید ہو تو اس کو مد لازم کہتا ہے، تو یہ یہاں پہ تشدید آ گیا، اس کو ہم کیا بولیں گے؟ مد لازم، ان کو پڑھنا لازم ہے۔ جیم واو پیش جو حاجو، کاف زبر کا حاجو کا، واو صاد زبر وس، صاد فا کھڑا مد زبر صاف وصاف، فا کھڑا زبر فا وصافا، تا زیر تی وصافاتی۔ تو یہ میرا سبق نمبر 21 رہا۔ امید کرتا ہوں آپ بہت اچھے طریقے سے سمجھ بھی گئے ہوں گے اور یاد بھی کر لیں گے۔ آپ سے گزارش اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ساتھ بیل گھنٹی کو دبا کر کے آل کر دیں۔ میرے اس ویڈیو کو میرے فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں تو میرے پیج کو لائک فالو ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔